حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو وہ بہت ہی خوبصورت وقت تھا۔ وہ اذان دیتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے مخالف سمت صحرا میں چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی تجسس میں رہتا کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں انہیں ہر روز نماز فجر کے بعد صحرا کی گہرائیوں میں جاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بس اب میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کے بعد میں نے حضرت ابو بکر کا پیچھا کیا اور ان سے میری دوری اتنی رکھی کہ وہ میری نگاہوں کے اختتام پر تھے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر کو ایک پرانے سے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ دیکھ کر اپنے آپ کو جلدی سے چھپا لیا اور حضرت ابو بکر طویل دیر تک گھر کے اندر رہے۔ وہ اتنی دیر تک گھر کے اندر رہے کہ سورج کی دھوپ بہت ہی تیز اور گرم ہونے لگی، اور جب سورج پوری طرح آسمان میں نکل آتا ہے تو حضرت ابو بکر گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں انہیں جب تک دیکھتا رہا کہ جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس پرانے سے گھر کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دیکھا کہ پھر ایک عورت نے دروازہ کھولا جو کہ کمزور تھی، بوڑھی تھی اور اندھی بھی تھی، کہ گھر کے اندر کچھ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ السلام علیکم، مجھے اپنے حالات بتاؤ۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، میں نابینا ہوں، میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اور میرے پاس یہ یتیم بچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کون ہے جو ہر روز تمہارے گھر آتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی، اس نے مجھے اپنا کبھی نام نہیں بتایا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا وہ یہاں کیا کرنے آتا ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ اللہ اسے اجر دے۔ میں بہت ہی غور سے اس بوڑھی خاتون کی تفصیل سن رہا تھا۔ اس نے کہا وہ روز صبح ہمارے گھر کو آتا ہے، ہمارے لیے ناشتہ بناتا ہے، ہمارے گھر کی صاف صفائی کرتا ہے، ہمارے کپڑے دھوتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم اسے بدلے میں کیا دیتی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا تمہیں زمین اور آسمان کی کنجی مل گئی ابو بکر، تمہیں مل گئی۔